بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے چند چیزیں پڑھی تھیں کہ مسلمانوں کو نفع دینا، ایک نفع ان کے عیب چھپا کر ان سے نقصان دہ چیزوں کو دور کر کے، اور اسی نفع کے باب میں آج خود غرضی کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر کو فوقیت دیتے ہیں، دوسرے کو نقصان ہو نفع ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک، اس کے بعد یہ جو نیا دور شروع ہوا جس میں یہ ساری خرابیاں پھر پیدا ہونا شروع ہو گئیں، لیکن اس کے بعد بھی اصلاح کا دور جاری و ساری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصلحین کی کمی ہوتی گئی اور مفسدین کا اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی چیز بازار میں خریدتے تھے کسی ایسے بندے سے جو بازار میں چل پھر کے چیز بیچتا تھا، تو آپ اس کو رستے سے الگ کر لیتے، رستے سے سائڈ پہ کر لیتے، تاکہ اس سے چیز خریدتے ہوئے جو سواری پر سوار ہیں یا پیدل چلنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس حد تک ان کی احتیاط ہی ہوتی تھی کہ بازار میں یا سڑک میں کھڑا ہونے میں بھی احتیاط کرتے تھے، چہ جائے کہ آپ گاڑی کو سڑک پر لگا دیں، موٹر سائیکل کو سڑک پر لگا دیں، اپنی سواری کو سڑک پر باندھ دیں اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، بلکہ اس حد تک ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ سے ماری جائے تو اس کی جواب دہی قیامت میں ہوگی تو کیا بنے گا۔ اسی طرح حضرت قاضی بکار بن قتیبہ اپنی والدہ سے چادر کپڑا لے کر آئے ادھار، تاکہ میں اس میں روٹیاں لے آؤں۔ رستے میں ایک شخص نے ان سے کلام کرنا چاہا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس بندے نے کہا جناب آپ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میں نے یہ چادر ادھار لی تھی روٹیاں لانے کے لیے، اور اگر تیرے ساتھ بات کروں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر تو مجھے پہلے بتاتا کہ میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے تو میں اپنی والدہ سے اجازت لے آتا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ یعنی کسی سے چیز مانگ کے لے جانا اور پھر اس کو کئی دن نہ دینا یا اس کا نقصان کرنا، یہ کس قدر رواج ہے آج کل، جبکہ پہلے اسلاف کا، بزرگوں کا جو طرز زندگی تھا وہ کیا تھا۔ حضرت بکر بن عبداللہ المزنی، آپ نے اپنا گھر بنایا تو جو پرناڑا تھا جس میں بارش کا پانی گرتا ہے، تو وہ آپ نے اپنے گھر کی طرف لگایا، رستے کی طرف نہیں لگایا، اس خوف سے نہیں لگایا کہ لوگوں کو تشویش ہوگی، لوگوں پر پانی گرے گا۔ اب ہم جتنی بھی بازار کی یا محلے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو اندر سے ان کا جو پانی ہے سیوریج کا وہ باہر کو آتا ہے، وہ کسی پر چھینٹیں پڑ رہی ہوں، رستہ برباد ہو رہا ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے
کہ ہم رستے تنگ کریں یا رستوں کو بگڑنے دیں۔ اور ایک دفعہ حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کی بلی مر گئی، تو آپ نے اس کو روڑی پر نہیں پھینکا کہ اس سے لوگوں کو اس کی سمیل سے تشویش ہوگی اور اس کی بدبو آئے گی، تو اس کو اپنے گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کے دفن کر دی۔ اسی طرح فضیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کے باب میں احتیاط کہ کوئی مشتبہ چیز لے کر مکے کی طرف نہ جاؤ۔ فَإِنْ رَدَّ دَانِكُ مِنْ حَرَامٍ أَوْ شِبْهَةٍ، یہ 5 جو کے برابر ایک میئر ہے یا ایک باٹ ہے، دانک کہتے ہیں، بالکل یہ تولا اور ماشے سے بھی کم ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی مشتبہ چیز لے جائیں مکے جاتے ہوئے۔ کہتے ہیں اس سے افضل یہ ہے کہ آپ وہ 500 حج کریں، اس سے افضل یہ ہے کہ آپ اتنی بھی چیز مکے کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یزید بن دریج جو ہیں وہ وقت ترک یزید بن دریج مال والدہ، یزید بن دریج نے اپنے باپ کا مال چھوڑ دیا، بہت مال تھا۔ جب باپ فوت ہوا تو بڑا وراثت آئی نا، وکان مالا جزیلا، بہت مال تھا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کنت اشک فی حل کسبہ، مجھے اس کے کسب میں یا اس کا جو کمائی ہے اس میں شک ہے، لہذا میں سارا مال چھوڑتا ہوں۔ لکونہ کان یبیع علی الولاۃ، کہ ان کی خرید و فروخت درست نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں آپ کیا کرتے تھے، اپنے غلام کے کسب سے نہیں کھاتے تھے، یعنی غلام کما کے لاتا تھا، حالانکہ غلام کی کمائی حلال ہے، بیٹے کی کمائی حلال ہے، غلام کی کمائی حلال ہے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کا غلام جب چیزیں بیچتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بیعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ خرید و فروخت میں ذکر کو، عبادت کو، تقوی کو ساتھ پیش کرنا کہ بیچنے والا بڑا متقی ہے، بیچنے والا بڑا ذاکر ہے، بڑا درود شریف پڑھنے والا ہے، بڑا ثناخوان ہے۔ یعنی کسی چیز کی فروخت میں ان چیزوں کو شامل کرنا۔ کہتے ہیں فکان یقول انکا اتریت علیہ بالصلاۃ علی النبی علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبدعت بها حتی اشتراہ الناس، یعنی وہ اس وقت تک درود شریف پڑھتا رہتا تھا جب تک لوگ اس سے چیزیں، جب خریدنی ریڈی خالی ہو گئی، دکان خالی ہو گئی تو پھر درود شریف بند کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے درود شریف کی آڑ میں وہ بیچتا تھا۔ آپ نے فرمایا فَإِيَّاكَ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، یا تو کیا مشتری سے ھذا رخیص ھذا ملیح، یہ بڑی سستی ہے، لے لو، بڑی سستی، یہ آسان ہے کہ تو درود شریف پڑھتا جائے اور لوگ تو اسے مہنگے داموں پہ خرید لیں کہ بھی بندہ نیک ہے یار، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ یہ تو لوگوں کو کہا کہ یہ سستی ہے یا یہ نمکین ہے یا اچھی ہے، اعلیٰ ہے، بل بِعْہُ وَأَنْتَ ساکت، اس طرح بیچ کے تو خاموش کھڑا ہے، جس نے لینا لے، جس نے نہیں لینا نہ لے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن بازار تشریف لائے
تاکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے روٹیاں خریدیں۔ یہ حضرت حسن بصری کے مرید ہیں، یعنی ہمارا سلسلہ جو سلسلہ طریقت ہے، جو چشتی سلسلہ ہے، اس میں یہ حضرت حسن بصری کے بعد ان کا اسم مبارک آتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے روٹیاں لینے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ خباز جو ہے، خبز روٹی، خباز روٹیاں بنانے والا، تندورچی، یسبح اللہ و یہللہ، اللہ اللہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، وہ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بیع الخبز، اور جب روٹیاں دیتا ہے تو دوسری پڑھ کے دیتا ہے۔ فَأَبَى الْفُضَيْلُ أَن يَشْتَرِيَ مِنْهُ، حضرت فضیل بن عیاض نے انکار کر دیا کہ میں نہیں خریدوں گا اس سے۔ فقیل لہ ان ھذا امر سہل یا ابا علی، اے علی کے باپ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ فقال ان سہلکم ھذا، فرمایا تمہارے لیے سہل ہوگا، اخاف ان یوردنی النار، جی اچھا نہیں کہا کہ وہ توا ہوا و اولاد، واپس لوٹ آئے، دکان روٹیاں نہیں خریدی، واپس آ گئے۔ حتی لقی من الغد شخص، کل ان کو اگلے دن ایک بندہ ملا، یبیع الخبز وہو ساکت، انہوں نے اس سے روٹی خریدی اس حال میں کہ وہ خاموش کھڑا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا لیکن وہ اس طرح، تو انہوں نے اس سے خریدی۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا آسان کام تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سال تمہارے لیے ہوگا، مجھے خوف ہے کہ یوردنی النار، کہ اس سے ہم آگ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ پوچھا جائے گا، خرید و فروخت ایک معاملہ ہے، وہ کسی دینی اعتبار سے، کسی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس میں تو چیز کی کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب کوالٹی کو چھپائیں، اوپر درود شریف کا تڑکا لگائیں، یا ذکر، کہتے ہیں حضرت یونس بن عبید وہ بیچ رہے تھے ٹوپیاں اور یہ ردائیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غِيمٍ لا يَبِيعُ، جب بادل ہوتا جس دن، اس دن نہیں بیچتے تھے۔ وَلَا يَخْرُجُ بِهَا إِلَى السُّوقِ، بازار ہی نہیں جاتے تھے جس دن بارش ہوتی، حالانکہ بارش والے دن چادریں زیادہ بکتی ہیں، بارش والے دن ٹوپیاں زیادہ بکتی ہیں، تو وہ اس دن بازار ہی نہیں جاتے تھے۔ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان المشتری ربما یراہ حسنا فی الغیب وہو معیب، کہ جس دن ان کو ضرورت ہوتی ہے اس دن ان کو بیچنا، یا اس کی خواہش رکھتے ہیں لہذا یہ عیب ہے، تو اس دن بیچتے نہیں تھے۔ تو ہم تو سیزن میں چیزیں بیچتے ہیں نا، کہ یہ سیزن آ گیا، سیزن میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ابھی گرمیاں سردیاں جا رہی ہیں تو ابھی سیل لگ جائے گی، جب سردیاں آئی تھیں تو سردیوں کا مال بہت مہنگا تھا، کوٹیاں، جیکٹیں، ٹوپیاں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی آف سیزن ہو گیا ہے تو اب چیزیں سستی کر دی ہیں تاکہ یہ مال نکل جائے۔ کس قدر ترجیحات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ حضرت اسمعی فرماتے تھے من طلب من الفقہاء الرخصۃ عند المشتبہات، جس نے مشتبہ چیزوں میں فقہاء سے رخصت طلب کی، فعلمہ، اور اس فقیہ نے یا اس رخصت والے نے اس سے رخصت سیکھ لی، زادہ الی النار، تو آگ کی طرف زیادہ جائے گا، وہ آگ زیادہ کر لی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ابو علی النجورانی، انہوں نے ایک قمیض خریدی اور پہن لی، قمیض خرید کے پہن لی، فقال له شخص، اس بندے نے کہا انی اشتریت ھذا ثوبا،
میں نے یہ کپڑا خریدا تھا، وفی درہم من شبہۃ، اس میں ایک درہم تھا جو مشتبہ تھا، ایک درہم جو ہے اس میں مجھے شک ہے۔ قال فدخل الماء، وہ پانی میں وتعرى من القمیص، اور قمیص سے ننگے ہو گئے، قمیض اتار دی۔ وقال من يتصدق علی الصوب حتى اخرج من الماء، کوئی بندہ ہے جو صدقہ کرے قمیض مجھ پر تاکہ میں پانی سے نکلوں؟ فالقوا الیہ صوبا، اور ان کے اوپر ایک پانی کپڑا پھینکا تو وہ انہوں نے اوپر لے کے پھر وہ پانی سے باہر نکلے۔ فانظر یا اخی فی ھذا خلق، بھائی یہ اخلاق دیکھو۔ فتش نفسک، اور اپنے نفس کی تفتیش کرو۔ واتبع سلفک فی الورع، تقوی میں اپنے اسلاف کی اتباع کرو۔ واترک دعوی الصلاح، بھلائی کا خیر کا دعویٰ چھوڑ دو۔ اذ لم تفعل ذلک فإن من لا ورع عنده فهو من الفسقۃ عند المتورعین، اور اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ متقی نہیں ہیں، اور متقیوں کے ہاں یہ فسق ہے۔ لیس له نصیب فی مقامہم، ان کے ہاں ایسے بندے کا کوئی مقام نہیں ہے تقوی میں۔ اللہ، اب اندازہ کریں کس قدر احتیاط کھانے میں پینے میں، پھر ان کی دعائیں کیسے رد ہوں۔ وہ تو دعا مانگتے تھے تو اسی وقت قبول ہوتی تھی، اور آج دعائیں مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، اور شکوے اور شکایتیں ہیں کہ بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ کرتوتوں کی وجہ سے دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔